امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر یہ حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت مقدام بن معدی کریم. بہت غور سے سنیے گا. کشمیر کے اندر ایک اہل حدیث عالم تھے مولانا نور الدین کشمیری. ہمارے پڑوسی ملک میں عبداللہ چکرالوی نام کا ایک آدمی تھا. منکرین حدیث کا سرغنہ تھا. انکار حدیث کی شروعات کسی نے کی. تو مولانا نور الدین کشمیری عبداللہ چکرالوی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے بحث کرنے کے لیے گئے. تو عبداللہ چکرالوی اپنے گھر میں چارپائی پر تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا. مولانا نور الدین کشمیری کا بیان ہے کہ میں نے اس کی وہ حیات وہ سچویشن دیکھی تو مجھے یہ حدیث یاد آیا. اب حدیث سنیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت الکتاب، اے لوگوں مجھے قرآن دیا گیا، کتاب دی گئی، ومثلہ معہ، اور قرآن کے جیسی بھی ایک چیز دی گئی. اللہ کے رسول کو قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے جیسی ایک چیز دی گئی. یہ قرآن کے جیسی ایک چیز کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے. آپ نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے جیسی ایک چیز دی گئی. اس کے بعد آپ نے فرمایا الا سنو یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، وہ زمانہ قریب ہے کہ ایک آدمی اپنی چارپائی پر اپنے تخت پر ایک لگا کے بیٹھا ہوگا اور کھایا پیا ہوگا، پیٹ بھر کے آیا ہوگا، آسودہ ہوگا، شکم سیر ہوگا اور کہے گا علیکم بکتاب اللہ، لوگوں قرآن کو پکڑو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو پکڑو، قرآن میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو، قرآن میں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو. نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی آئے گا، ایسے آدمی کے دھوکے میں مت پڑنا، کیونکہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور حدیث بھی دی گئی. پھر آگے آپ نے اپنی بات کو مزید کلیئر کرتے ہوئے فرمایا سنو لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ گھریلو گدھے کا گوشت کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے. اس کو اللہ کے رسول اپنی سنت کے ذریعے واضح کرتے ہیں. آپ فرما رہے سنو گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے. وَلَا كُلُّ ذِي مِنَ السَّبُعِ، اور نوکیلے دانتوں والے درندوں کا کھانا حرام ہے. جیسے کتا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، اس طریقے کے تمام جانور ہیں. وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهَدٍ، اور کسی غیر مسلم کا کوئی سامان پڑا ہے تو سامان بھی آپ کے لیے اٹھانا جائز نہیں. مسلمان کا چھوڑ دو، کسی غیر مسلم کا اسلامی ریاست ہے اور کوئی غیر مسلم جو یہاں حکومت کے ساتھ معاہدہ کر کے رہ رہا ہے، اگر اس کا کوئی سامان گرا پڑا ہے آپ نہیں لے سکتے الا ان یستغنی عنہا صاحبہ. ہاں اگر سامان کے مالک کا پتہ نہ چلے اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ سامان لاوارث ہے تو پھر اس کا مسئلہ دوسرا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَن نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَن يَقْرُوهُ، اگر کوئی آدمی کہیں مہمان بن کے جائے تو اس گاؤں والوں کی، اس علاقے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مہمان نوازی کرے. فَإِن لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُم بِمِثْلِ قِرَاهُ، اگر اس کی مہمان نوازی نہ کرے اور وہ بہت مجبور ہو تو اپنے کھانے بھر کا سامان ان سے زبردستی لے سکتا ہے، وہ اس کا حق ہے. یہ حدیث پاک ابو داؤد کتاب العلم کے اندر موجود ہے. حدیث بتا رہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی رسول کی سنت کی حجت ہے. اب یہاں ایک بات میں بتانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیں. بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں قرآن پہلے نمبر پر ہے، حدیث دوسرے نمبر پر. کوئی بات پہلے قرآن میں تلاش کرو پھر حدیث میں تلاش کرو، یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن پہلے نمبر پر اور حدیث دوسرے نمبر پر، یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، غلط بات ہے، یہ غلط جملہ ہے. قرآن اور حدیث دونوں مستقل حجت اور دلیل ہیں. ہم کوئی بات قرآن اور حدیث دونوں میں تلاش کریں، یہ بات یاد رکھیے.
یہ جو نمبرنگ کرتے قرآن پہلے نمبر پر ہے، قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں دیکھو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں مستقل حجت ہے، بہت ساری چیزیں جو قرآن میں کہی نہیں وہ آپ کو حدیث میں ملتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، آپ کی بات آ جائے، مومن کا سر جھک جائے، مومن سر تسلیم خم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ جب ایک مومن کے سامنے، جب ایک ایمان والے کے سامنے اس کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے، اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے، تو ایک مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ کیسی اطاعت رسول اللہ؟ ابھی گلبرگہ میں آیا، مجھے ایک صاحب انٹرنیٹ پر ایک آدمی کی ویڈیو دکھا دیا، ہمارے پڑوسی ملک کا رہنے والا احمد عیسیٰ نام ہے اس کا، وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے، اس کو واقعی میں نبی مان لیا۔ کیسے مان لیا بھائی؟ کیوں مان لیا؟ جس رسول کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس رسول کی آپ اطاعت کرتے ہیں، جس رسول کے نام لیوا ہے، اس نبی نے تو اعلان کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میرے نبی رسالت کی عمارت کی آخری اینٹ ہے، میرے نبی کے اوپر نبوت کی عمارت کمپلیٹ ہے، نبوت کی بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب المناقب کی روایت، فرماتے کہ میری مثال اور میرے پہلے جتنے نبی آئے ان کی مثال کمثل رجل بنا دار، ایک آدمی کی طرح ہے جو گھر بناتا ہے، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، گھر کو خوبصورت بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، سنوارتا ہے، إِلَّا مَوْزِعَ لَبِنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، مگر ایک اینٹ کی جگہ اس بلڈنگ میں، اس گھر میں، اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ، لوگ آتے ہیں اس خوبصورت گھر کو دیکھتے ہیں، اس کا چکر لگاتے ہیں، لوگوں کو وہ گھر بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن لاسٹ میں لوگ کہتے ہیں حَلَّا بُزِيَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةِ، اس مکان تو بہت اچھا ہے، گھر بہت اچھا ہے، مگر اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے، ایک اینٹ ہو جاتی تو یہ گھر مکمل ہوتا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انا تلک اللبنۃ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، رسالت کے گھر میں آخری اینٹ میں ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، نبوت کی مہر میرے اوپر لگا دی۔ جب کسی چیز کو سیل پیک کر دیا جائے اس کا مطلب وہ چیز فنش ہو۔ میرے نبی خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کی یہ خاتم ہے، آخری نبی ہے، مہر لگا دی گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے